إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ ہم پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد اس زمین پر جس قوم کو بسایا گیا وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد تھی، اور ان کی طرف جس پیغمبر کو بھیجا گیا ان کا نام ہود علیہ السلام تھا، اور اس سورت کا نام بھی انہی کے نام پر ہے، ہود، سورہ ہود ہے۔ تو لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، ہودن ہود کو بھیجا۔ قال، اس کا عطف نہ پیچھے چلے گا، وَأَرْسَلْنَا، پچھلے رکوع کے شروع میں تھا کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف بھیجا ہم نے ہود علیہ السلام کو۔ قال، تو اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو تم اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم سب مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر، کوئی اجرت، کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی، نہیں ہے میرا اجر الا علی الذی، مگر اس پر جس نے مجھے پیدا کیا، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا نہیں تم سب سمجھتے؟ وَيَا قوم، اور اے میری قوم، استغفروا ربکم، تم سب بخشش مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر تم توبہ کرو، پلٹ آؤ، الیہ، اس کی طرف، یرسل السماء، وہ بھیجے گا آسمان سے، علیکم، تم پر، مدرارا، خوب برسنے والا ہوگا، یعنی آسمان خوب برسنے والا ہوگا تم پر، سے مراد کیا ہے؟ یعنی خوب بارش برسے گی تم پر۔ وَيَزِدْكُمْ، اور وہ زیادہ کرے گا تمہیں، قُوَّةً، قوت میں، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری موجودہ قوت کے ساتھ اور قوت بھی دے گا تمہیں۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور نہ تم سب روگردانی کرو، مجرمین، مجرم بنتے ہوئے۔ قالوا، تو ان سب نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بتارکی، ہرگز چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے معبودوں کو، عن قولک، تیرے کہنے سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے، ہم بالکل بھی تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان نقول، نہیں ہم کہتے، الا تراکا، مگر یہ کہ مبتلا کر دیا ہے تجھے، بعض آلہتنا، بعض ہمارے معبودوں نے، بسوء، برائی میں، تمہارے دماغ کو ہمارے معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ قال، ہود علیہ السلام نے کہا، انی اشہد اللہ، بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا، اور تم سب گواہ رہو، انی بریء، بے شک میں بری ہوں، مما، اس سے، جو تشرکون، تم سب شریک بناتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، اس اللہ کے علاوہ، فکیدونی، تم سب تدبیر کر لو میرے خلاف، جمیعاً، سب مل کر، ثم، پھر، لا تنظرون، تم سب مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت، بے شک میں نے بھروسہ کیا، علی اللہ، اللہ پر، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی چلنے والا جاندار، الا هو آخذ بناصیتها، مگر وہ پکڑنے والا ہے اس کی پیشانی کو، ان ربی، بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم سب پھر جاؤ، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو یقیناً میں پہنچا چکا ہوں تمہیں، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، وہ چیز جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، الیکم، تمہاری طرف، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي، اور جانشین بنا دے گا میرا رب، قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کسی اور قوم کو، غیرکم، تمہارے سوا، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم سب ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکو گے اسے، شیئا، کچھ بھی،
इन रब्बी बेशक मेरा रब अला कुल्लि शैइन हफीज़ हर चीज़ पर खूब निगरान है। वलम्मा जा अमरुना और जब आया हमारा हुक्म नज्जैना तो हमने निजात दी हूद अलैहिस्सलाम को वल्लज़ीना और उन लोगों को आमनु जो ईमान लाए थे माहू उसके साथ बिरहमतिम मिन्ना रहमत के साथ मिन्ना अपनी तरफ से वनज्जैनाहुम और हमने निजात दी उन्हें मिन अज़ाबिन गलीज़ बहुत सख्त अजाब से। वतिल्का आदुन और ये आद थे जहदू बिआयात रब्बिहिम उन्होंने इनकार किया अपने रब की आयात का। वअसौ और नाफरमानी की उन्होंने रुसुलहु अब उसके रसूलों की। वत्तबअू और उन्होंने पैरवी की अमरा कुल्ल जब्बारिन अनीद हर कुल्ल जब्बार हर ज़बरदस्त सख्त जब्बार सख्त अनीद अनाद रखने वाला दुश्मनी रखने वाला। वउतबिऊ और उन सब के पीछे लगा दी गई फ़ी हाज़िहि दुनिया इस दुनिया में लानतन लानत व यौमल क़ियामा और क़यामत के दिन भी। अला खबरदार इन आदन बेशक आद ने कफरू कुफ्र किया रब्बहुम अपने रब का। अला खबरदार बुअदन दूरी है लिआदिन आद के लिए कौम हूद जो हूद की कौम थी। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। अभी इसकी तफसीर देखते हैं। इस रुकू में हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जिक्र है। जैसा कि मैंने बताया है कि सूरत का नाम भी सूरह हूद है और इसी वाक़े की वजह से ये कौम आद जो थी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद यही कौम इस ज़मीन पर बसाई गई। और ये पिछले सबक में जो मैंने बताया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे जो उनके साथ थे। एक बेटा साथ नहीं था जिसका नाम किनान था और 3 बेटे जो साथ थे जिनका नाम तफासिर में हाम साम और याफिस आता है। उनमें से गालबन जो हज़रत साम थे उनकी ये औलाद थे। ये कौम उनकी औलाद में से थी और ये जिस्मानी एतबार से जिस्मानी साख्त में इनको बहुत क़ुव्वत और ताकत अता की गई थी। सूरह फजर में आता है कि ऐसे थे कि जैसे बहुत बड़े बड़े सुतून हों। इरम ज़ातिल इमाद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम। इनका एक कबीला था इरम, उसके बारे में इरम ज़ातिल इमाद। वो इरम कबीले के लोग ऐसे थे कि जैसे इमाद बहुत लंबे लंबे सुतून होते हैं, इनके बड़े दराज कद थे और बहुत लंबे लंबे इनके जिस्म थे और ताकत क़ुव्वत ऐसी थी कि पहाड़ों को तराश तराश कर उन पहाड़ों के अंदर महल्लात बनाते थे, घर बनाते थे। लेकिन इनमें ख़राबी आ गई थी। एक तो अक़ीदे की ख़राबी आ गई थी और दूसरा अमल में भी ख़राबी आ गई थी। दोनों ख़राबियाँ इनमें थीं। और यहाँ ये चीज़ भी नोट रखें कि पिछली कौम जो आई हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनको तबलीग की उनमें भी अक़ीदे की ख़राबी थी। यहाँ इस कौम में भी अक़ीदे की ख़राबी थी। आगे कौम आ रही उनके अंदर भी अक़ीदे की ख़राबी थी, लेकिन अमली बिगाड़ मुख्तलिफ था सबका। अक़ीदा सबका ख़राब हुआ था कि जब इंसान का अक़ीदा दुरुस्त हो ना तो उस वक्त अमल खुद ब खुद दुरुस्त हो जाते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि एक इंसान का अक़ीदा जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के बारे में दुरुस्त हो, ठीक हो और इंसान जो है वो फिर अमली तौर पर वो दुरुस्त ना हो। ठीक है ना। अमली बिगाड़ तब आता है जब अक़ीदा दुरुस्त नहीं होता, अल्लाह पर यकीन ठीक नहीं होता, आखिरत पर यकीन नहीं होता। जिस इंसान का यकीन आखिरत पर हो वो फिर अमली तौर पर कोताहियों में शिकार नहीं होता कोताहियों का, बल्कि उसके अमल भी उस अक़ीदे के मुताबिक दुरुस्त हो जाते हैं। इनके अंदर अक़ीदे की ख़राबी आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा और उन्होंने जाकर क्या कहा, या कौम ए मेरी कौम। यहाँ से भी बहुत उम्दा बात समझ आती है कि उन्होंने ये नहीं कहा ए गुनाहगारो ए काफिरो। ठीक है ना। वो तो अक़ीदे की अमल की ख़राबी में थे, अक़ीदा भी उनका बिगड़ा हुआ था, बुतों के पुजारी थे। उन्होंने ये नहीं कहा बल्कि क्या कहा, मेरी कौम। ये अंदाज़ है कि किसी को आप अपना बनाएंगे तो वो तुम्हारी बात सुनेगा। ठीक है ना। या कौमी ए मेरी कौम उअबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो, तुम सब एक अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। तुम्हारा मुश्किल कुशा वो है, हाजत रवा वो है, तुम्हारी मुश्किलों को टालने वाला वो, तुम्हें बेटे देने वाला वो,
تمہیں قوت، طاقت، اقتدار اور اختیار دینے والا وہ ہے، اس کے سامنے جھکو۔ ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم سب مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ تم نے یہ جو بت بنائے ہیں اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اور چھڑوا لیں گے ہمیں اللہ رب العالمین سے، یہ تمہارا عقیدہ باطل عقیدہ ہے، یہ تم سب نے اپنی طرف سے جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں نہیں کہا کہ میرے لیے شریک بناؤ، یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری ڈائریکٹ نہیں سنتا، یہ سب جھوٹ ہیں تمہارے۔ اور پھر آگے کیا کہا ہود علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ کرنے پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے یہ شرکیہ کام چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے بڑا بنا لو اور مجھے یہ سالانہ یہ تاوان دیا کرو جو تم بتوں کے نام کا دیتے ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں، تمہیں عقل نہیں کہ ایک وہ بندہ جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور تم سے کچھ نہیں چاہتا، تم سے کچھ نہیں چاہتا، اس کا جو ہے اس کی امیدیں اللہ رب العالمین پر ہیں، تو تمہیں عقل نہیں ہے۔ وَيَا قوم، اور اے میری قوم، اور پھر آگے کیا کہا، یا قوم، یا میری قوم، استغفروا ربکم، تم بخشش مانگو اپنے رب سے، تم سب اپنے اپنے گناہوں کی جو تمہارے اندر بگاڑ ہے، عملی بگاڑ، عقیدے کا بگاڑ، اس پر تم اپنے رب سے بخشش مانگو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ استغفار ہوتا ہے کہ زبان سے استغفار کرنا، اور توبو کا معنی اپنے بڑے گناہوں پر ان کو گن گن کر اللہ کے سامنے پیش کرو، اور توبہ میں یہ شرط ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ رب العالمین سے وعدہ بھی کرو، استغفار بھی کرو، توبہ بھی مانگو اللہ رب العالمین سے، اللہ سے یہ عہد کرو کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اس کی طرف توبہ کرو تو کیا فائدہ ہوگا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بھیجے گا آسمان کو، یعنی بادلوں کو تم پر بھیجے گا خوب برسنے والا، آسمان سے تم پر خوب بارش برسے گی۔ یہ استغفار کرنے کا فائدہ ہے، یہاں بھی ہے، قرآن میں اور مقام پر بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو، تو کیا ہوگا، اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری مدد کرے گا، بے اموال، مال کے ساتھ، مال میں کثرت دے گا، وبنین، اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات بھی بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ان باغوں کے اندر نہریں بھی جاری کر دے گا۔ یہ استغفار کرنے کا فائدہ ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تم اگر درست ہو جاؤ تو اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا میں پریشان ہونے کے لیے نہیں بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں بڑی بہترین بات آ رہی ہے آگے، آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم پریشان ہوتے پھریں۔ کئی لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اسلام کی طرف آ گئے تو پھر تو جینا ہمارا جو ہے نا وہ حرام ہو جائے گا، جینا محال ہو جائے گا، اتنا مشکل ان کو لگتا ہے کہ جی اس میں تو پابندیاں ہیں اور مشکلیں ہیں اور پریشانی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر تم اسلام میں پورے آ جاؤ ایسی زندگی دیں گے، لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ پریشانیاں، دکھ اور مصائب اسلام سے دور بھاگنے کی وجہ سے ہیں، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، جبکہ گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر یہ قوم جو تھی، اس قوم پر قحط سالی کے آثار تھے، یعنی بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو پیغمبر نے ان سے کہا کہ تمہارے گناہوں کا سبب ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، اور تمہارے پاس جو ہے مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، تو اللہ سے معافی مانگو گے، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، قحط سالیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، دیکھو یہ وَيَزِدْكُمْ، اللہ زیادہ دے گا تمہیں قوت میں، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری موجودہ قوت کے ساتھ،
یعنی ابھی بھی تمہارے اندر قوت اور طاقت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، کنٹرول ہے، جسمانی طور پر بہت قوی ہو تم، تو یہ بات نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے سے تمہاری یہ قوت ختم ہو جائے گی، اللہ اس قوت کو اور بڑھا دے گا. ٹھیک ہے نا. اب اسی بات کو دوبارہ یہاں ذہن میں لائیں جو بھی میں نے کی ہے. کئی لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے اگر اسلام کی طرف آئے تو ہمارے جو آرام اور سکون ہے، جو ہماری دنیا کی ٹھاٹ باٹ ہے، جو شان و شوکت ہے، جو عزت ہے، ساری ختم ہو جائے گی، جبکہ ان کا یہ باطل عقیدہ اور نظریہ ہے. اسلام کی طرف آئیں، اللہ پہلے سے زیادہ عزت عطا کر دے گا. ٹھیک ہے نا. تم سمجھتے ہو کہ ہماری عزت ختم ہو جائے گی، بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ شیطان کا ورغلانہ ہے اور فراڈ ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام کی طرف آئیں گے کہ اللہ نہیں دے گا؟ پھر یہ لوگ کہتے ہیں اصل نا وہ لوگ زیادہ یہ سوچتے ہیں جن کا جو ہے سارا جو سورس آف انکم ہے یا جو ان کے تعلقات ہیں وہ سب اسلام سے ہٹ کر ہوتے ہیں. ان کو عزت دینے والے لوگ اسلام سے ہٹے ہوئے، وہ خود بھی ان کی عزت جو ہے وہ اسلام سے ہٹ کر ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو وہاں تو کچھ نہیں ملنے والا، جبکہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت اچھا اجر ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن ہے. پیغمبر علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ جو تمہاری موجودہ قوت ہے اللہ تعالیٰ اس قوت پر تمہیں اور قوت عطا کر دے گا. آج بھی یہی ہے، اگر آپ چھوڑیں گے کسی چیز کو اللہ کی خاطر، وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑے، مشکل آئے، لیکن ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. اگر آپ اللہ کے لیے اپنا سودی کاروبار چھوڑ دیں گے تو کیا اللہ آپ کو حلال میں ترقی نہیں دے گا؟ اگر آپ اللہ رب العالمین کی خاطر جھوٹ چھوڑ دیں گے، اپنی غلط سوسائٹی میں بنائی ہوئی اپنی عزت کو قربان کر کے اپنا ایک کیریئر جو پوری محنت کی آپ نے کسی بھی کام، مثلا ایک بندہ نے جو ہے فلم انڈسٹری میں اپنے آپ کو بہت اچھا منوا کے اور اپنا سارا زندگی کھپا کے اس میں کئی سال لگا کے بہت اوپر مقام بنایا، لیکن اب جا کے اس کو پتہ چلتا ہے یہ تو حرام کر رہا ہوں میں، یہ گانے گانا، یہ اپنے جسم کی نمائش کرنا یا جو ہے لوگوں کے سامنے بن سور کے جانا، یہ تو درست نہیں ہے، اور میری کمائی کا ذریعہ سارا یہی ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں کے ہاں میری مقبولیت ہے، یا میری زبان کی وجہ سے، گانوں کی وجہ سے، اور پھر میری بنائی ہوئی فلمیں اور ڈرامے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور غلط راستے پہ جا رہے ہیں. اب جا کے اس کو پتہ چلا ہے اور وہ ساری اپنی چیزیں چھوڑ کے ادھر آتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا اس کو کچھ نہیں دیں گے؟ ما ترک شیئا للہ الا عوضہ اللہ خیرا منہ. جو بندہ اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے اور قربان کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس جیسی نہیں، خیرا منہ، اللہ اس سے بہتر اس کو دنیا میں عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. اللہ کے راستے کی طرف آ کر تو دیکھیں. اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا دنیا میں کہ ہم پریشان رہیں، ہم مشکلوں میں رہیں، ہم پریشانیوں میں رہیں. اللہ نے یہ دنیا بھی مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، اپنے مومن بندوں کے لیے بنائی ہے. ہاں اس میں تھوڑی سی پابندیاں ہیں، اللہ کی مان کے چلنا ہے. اللہ نے فطرت کے جو تقاضے انسان کے جسم میں رکھے ہیں ان کو پورا کرنے کے سارے جائز راستے رکھے ہیں اللہ نے، کوئی پابندی نہیں ہے. اسلام کوئی ہندو مذہب کی طرح نہیں ہے کہ جس میں اپنے نفس کو کچلنا ہے اور اپنے آپ پر جو ہے گوشت نہیں کھانا اور اپنی شادی نہیں کرانی. ان میں ان کے جو مذہبی درجے ہیں ان درجوں تک پہنچنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ انسان شادی نہ کرے، وہ انسان گوشت نہ کھائے، وہ اپنی شہوانی خواہشات کو مار ڈالے، کچل ڈالے، اپنے نفسانی خواہشات کو جو ہے کچلے، اور تب جا کے وہ ان کے مقام اور مرتبے تک پہنچتا ہے. لیکن اسلام ایسا مذہب نہیں ہے. جو اللہ نے انسان کے تقاضے رکھے ہیں ان کو جائز طریقے سے پورے کرنے کے راستے بھی دیے ہیں، اور پریشانیوں سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ اور سبب بنایا ہے کہ اس دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو اور فکر اس دنیا کی نہ ہو، اس دنیا کی فکر نہ ہو، آخرت کے بن جائیں. اللہ اس دنیا میں بھی لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اللہ اس عزت میں جو عزت موجودہ ہے، اللہ کے دین کی طرف آؤ گے، اپنے عقیدے اور عمل کو درست کر لو گے، اللہ اس عزت میں مزید اضافہ کر دے گا، اس سے بہتر عزت عطا کر دے گا. اللہ اس عہدے اور اس منصب سے اچھا عہدہ اور منصب عطا کر دے گا. اللہ کی طرف آؤ گے، اللہ کی طرف آنے میں اگر تمہیں قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی شہرت، اپنی عزت، اپنا پیسہ، مقام اور
سب کچھ کو چھوڑنا پڑتا ہے تو یاد رکھو یزدکم قوۃ الی قوتکم، اللہ اس عزت سے زیادہ عزت عطا کرے گا، اللہ اس قوت سے زیادہ قوت عطا کرے گا، اللہ اب جو تمہارے چاہنے والے ہیں ان چاہنے والوں سے زیادہ اچھے اور سچے چاہنے والے اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ اب تو شاید اسلام سے ہٹ کر دنیا کے اعتبار سے تمہارے ساتھ لوگ محبت کرنے والے ہیں نا، چاہنے والے ہیں، ان کو تم سے لالچ ہے اور دنیاوی مقاصد ہیں، اس وجہ سے تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کی وجہ سے جو تمہیں اللہ چاہنے والے عطا کرے گا وہ تم سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ دنیا کے مطلب کی خاطر محبت نہیں کریں گے، وہ ظاہری چاپلوسی کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ دل سے عزت کرنے والے ہوں گے۔ یزدکم قوۃ، اللہ اس عزت سے زیادہ عزت عطا کرے گا، اس مال سے زیادہ مال عطا کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا، دین کی طرف آتے ہوئے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین بہت اچھی زندگی عطا کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین، اور یہی ہے نا اسلام نے یہی کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت بھی اچھی عطا کر۔ ولا تتولوا مجرمین، مجرم بن کے نہ پھرو، اگر مجرم بن کے منہ موڑو گے اور پھر جاؤ گے اللہ دنیا بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا۔ جو موجودہ تمہاری قوت ہے اس قوت کو بھی اللہ چھین لے گا، یہ قوت بھی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ تو یہ استغفار کرنے کا فائدہ ہے، معافی مانگنے کا فائدہ، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں، اللہ خوشحالیاں بھی عطا کر دیں گے، اللہ عزت میں بھی اضافہ کر دیں گے، اللہ مال و دولت بھی عطا کریں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو بندہ استغفار لازم کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے، استغفر اللہ استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمات کہتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جعل اللہ له من كل هم فرجا، اللہ استغفار کی برکت سے، معافی مانگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ ومن كل هم فرجا، اللہ ہر مشکل سے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اسے عطا کرتے ہیں، ہر پریشانی بھی، ذہنی پریشانی بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں، اور اس کے معاملات کے اندر جو تنگیاں ہیں، اس کے کاروباری طور پر کوئی پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، اللہ ان مشکلوں سے بھی اس کے لیے نکلنے کا راستہ عطا کرتے ہیں۔ اور اگلا فائدہ بتایا رزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے کچھ مل سکتا ہے، یہاں سے بھی اللہ نے، یہاں سے بھی مجھے کوئی نفع آ سکتا ہے، اس تجارت میں بھی کوئی مجھے کچھ پرافٹ مل سکتا ہے، اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے، ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں بھی چاہیے ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گناہ گار سمجھیں، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھ کے، اور آگے ہاں چل کے ہم پڑھیں گے سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے مومنون کی صفتیں یہ بیان کی ہیں کہ وہ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹائے جانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہماری نمازیں قبول نہ کی تو کیا بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ منافق وہ ہوتے ہیں جو گناہ کر کے بھی نڈر ہوتے ہیں، وہ ان کو کوئی ڈر، کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی ان کو، اور مومن وہ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہماری نمازیں قبول نہ کی تو کیا بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم مت بنو، استغفار کرو، جو استغفار نہیں کرتا وہ مجرم ہے۔ قالوا یا ہود، ان سب نے کہا اے ہود ما جئتنا ببینہ، تو کوئی واضح دلیل نہیں لایا ہمارے پاس۔ کیا حضرت ہود علیہ السلام واقعتاً کوئی دلیل نہیں لائے تھے ان کے پاس؟ اور یہی مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے قریشی تھے، مشرکین مکہ، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مطالبہ کیا کہ آپ کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ یہ لوگ اصل میں جو دنیاوی اعتبار سے مال و دولت والے، عہدوں والے، سردار، وہ لوگ، ان کو دلیل دنیاوی اعتبار سے چاہیے ہوتی تھی،
جو دلیل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جو اللہ کا کلام، اللہ رب العالمین کے پیغامات، رسولوں کی تربیت، وہ چیز ان کو دلیل نہیں نظر آتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ بندہ بات کرے جو دنیاوی اعتبار سے ہمارے سٹیٹس اور مقام کے برابر ہو، ہم پیسے والے، ہم عہدے والے، ہم دولت والے، اور یہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، یہ غریب فقراء، ان کا تو معیار ہی ہم سے کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ان کی بات مان لیں تو پھر تو یہ مطلب ہوا کہ ہم نے ان کو بڑا بنا لیا، اور ان کو بڑا بنانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، دنیاوی اعتبار سے وہ چیزیں ہیں نہیں۔ ایک دنیا دار شخص جو دیکھتا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے، کئی لوگ جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ کسی سے رشتہ داری بنائیں گے، پہلے اس کی کوٹھی دیکھیں گے، اس کی گاڑی دیکھیں گے، اس کا سٹیٹس اور معیار، اس کا بینک بیلنس دیکھیں گے، اس کا اخلاق نہیں دیکھیں گے، کردار نہیں دیکھیں گے، اس کا عمل نہیں دیکھیں گے۔ وہ چاہے جھوٹا ہو، بے نماز ہو، بے دین ہو، گالیاں نکالنے والا ہو، جھگڑالو ہو، بد اخلاق ہو، گاڑی ہو اس کے پاس، بینک بیلنس ہو، پیسہ ہو، اس کی امیری اس کے سارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور پچھلے دنوں میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا جب ان کی قوم نے بھی یہی کہا تھا نا کہ تیرے ماننے والے تو ارذل ہیں، تو میں نے شعر بتایا تھا نا کہ میری فقیری نے اڑایا میرے فن کا مذاق، میری فقیری نے اڑایا ہے میرے فن کا، میرے ہنر کا مذاق، ان کی امیری نے ان کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ کہ صرف دولت ہو سارے عیبوں پہ پردہ آ جاتا ہے۔ آج بھی دنیا داروں کا یہی رویہ ہے کہ ایک دولت ہو سارے عیب چھپ جاتے ہیں، اور دولت نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے سٹیٹس اور معیار نہ ہو، تو اچھے ہنر بھی ان کو مذاق لگنے لگتے ہیں، وہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ وہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اخلاق کیسا، کیا اس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ جس نے انسان پر جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس سے نہیں سوچتے، صرف اس کا دنیاوی طور پر سٹیٹس اور معیار کا کم ہونا ان کی ساری باتوں کو ٹھکرانے کے لیے صرف یہی ایک بات کافی ہوتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، اس لیے کسی بھی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارکی آلہتنا، اور تیرے کہنے پر تو ہم ہرگز چھوڑنے والے نہیں ہیں، چاہے دلیل بھی لے آئے، تیرے کہنے پر ہم اپنے الہوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ وہی بات کہ تیرے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تیرا کہنا تو پھر بھی ہم نے نہیں ماننا، چاہے تو ہماری مرضی کے مطابق دلیل بھی لے آ، پھر بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آلہتنا عن قولک، تیرے کہنے پر ہم چھوڑ دیں؟ وما نحن لک بمؤمنین، یاد رکھ ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ اگلی بات اس سے بھی زیادہ سخت ہے، ان نقول الا اعتراک، ہم نہیں کہتے مگر صرف یہی کہتے ہیں اعتراک، کہ مبتلا کر دیا ہے، گھیر لیا ہے، اعترا گھیر لیا ہے تجھے، یا چھو لیا، پکڑ لیا ہے تجھے، بعض آلہتنا، بعض ہمارے معبودوں نے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے تجھے۔ حضرت ہود علیہ السلام پہلے بھی ان کو کہتے رہتے ہوں گے نا، تو یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، جس طرح میں نے شروع میں کہا یہ بتوں کے پجاری۔ ہود علیہ السلام نے آ کر ان کو یہی روکا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اسی کے سامنے جھکو، یہ سفارشی جو تم نے بنائے ہیں یہ تم نے جھوٹ گھڑا ہوا ہے، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ سنتے نہیں، یہ دیکھتے نہیں، یہ بولتے نہیں، ان کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں ہیں، یہ تو بت ہیں، لکڑی کی مورتیاں ہیں۔ پہلے بھی کہتے رہتے ہوں گے، اب انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تم جو ہمارے الہوں کی ہر وقت ان کی عیب چینی کرتے ہو اور تم کہتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں تو لگتا ہے ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود نے، کسی ہمارے بت اور مورتی نے اعتراکا بعض آلہتنا بالسوء، تیری حالت کو خراب کر دیا ہے، کسی کی پھٹکار لگ گئی ہے تجھے۔ اب دیکھیں نا حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے، حضرت ہود علیہ السلام کو نفسیاتی طور پر چپ کرانے کی کوشش کی اور نفسیاتی طور پر ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔
ہمیں تو لگتا ہے تجھے مار پڑ گئی ہے۔ آج بھی اگر کسی اچھے بھلے انسان کو کوئی جا کر یہ کہے، اس کی باتیں سنتا رہے پھر اسے کہے ہمیں لگتا ہے تجھے کسی کی پھٹکار پڑ گئی ہے، تجھے کسی کی بد دعا لگ گئی ہے جو تو ایسی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے کرنے کی؟ اس سارے معبودوں کو اب چھوڑ دیں، صرف ایک کے سامنے جھکیں، یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، یہ ساری دنیا کے لوگ جو کر رہے ہیں یہ سارے غلط کر رہے ہیں، تو ایک اکیلا ہی ٹھیک آ گیا ہے۔ چاہے وہ اپنے طور پر کانفیڈنس ہو اس میں بات کرنے والا، وہ اندر سے اس کا ایمان مضبوط ہو، طاقتور ہو، وہ نہ پھسلے اس بات سے۔ سننے والے تو سارے پھسل جائیں گے نا تقریباً، کہ دیکھو اکیلا، یہ ساری دنیا والے جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ آج بھی جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکتے ہیں، پتھروں کے سامنے، بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے، یا کلمہ پڑھنے والے اللہ کو بھی الہ مانتے ہیں اور قبروں کے سامنے بھی جھکتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مشکل کشا اوروں کو بھی سمجھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، داتا اور دستگیر اوروں کو بھی بنایا ہوا ہے، ان کو بھی اگر یہ کہیں کہ یہ جو مٹی میں دفن ہو چکے ہیں، چاہے نیک ہستیاں تھیں، بزرگ تھے، یہ اب کچھ کرنے والے نہیں، یہ بیٹا دینے والے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ان کے واسطے اور وسیلے سے مانگو، آگے سے کیا جواب ہوتا ہے؟ اسی طرح کا جواب جو جواب قوم عاد نے دیا تھا، کہ جب اکیلا بندہ کسی بستی اور علاقے میں اکیلا ان کو یہ دعوت دے، وہ کہتے ہیں لگتا ہے ہمارے کسی بزرگ کی پھٹکار پڑ گئی تجھے، اور پھر آگے کیا جواب ہوتا ہے کہ یہ سارے جھوٹے ہیں، یہ سارے جو کر رہے تھے ہمارے باپ دادا، وہ بزرگ ہستیاں، وہ سارے جو فوت ہو گئے وہ سب غلط تھے۔ ہاں آج تجھے آگے پتہ چلا ہے کہ تیری بات ہی ٹھیک ہے، باقی سارے ہی غلط تھے۔ ہمیں تو لگتا ہے تیرا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ یہی باتیں انہوں نے کی۔ وجدنا آبانا، یہ تو کہتے تھے نا وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ یہی کچھ کرتے آئے ہیں، جب بھی مشکل آتی تھی ان کو وسیلہ بناتے تھے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، ان سے مانگتے تھے، یہ اللہ سے لے کر دیتے تھے۔ اب تو نیا مذہب نیا دین لے کے آ گیا، لگتا ہے مار پڑ گئی۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ تیرے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، قرآن ہے یہ رب کا قرآن، وہی مشرک کے جوابات جو اس وقت کا مشرک دے رہا تھا اپنے معبودوں، اپنے مورتیوں اور بتوں کو پوجنے والا، آج بھی وہی جوابات بتوں کو پوجنے والا بھی دے رہا ہے، اور کلمہ پڑھ کے قبروں کو پوجنے والا، قبروں کے سامنے سجدے کرنے والا بھی وہی جواب دیتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد وہی کام جو ہندو بت کے سامنے کرتا ہے، مشرکین مکہ مورتیوں اور پتھروں کے سامنے کرتے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہی عقیدہ اور وہی نظریہ رکھ کر قبروں پر جا کر وہی کام کرنے ہیں، تو پھر فائدہ کلمہ پڑھنے کا؟ وہی عقیدے اور وہی نظریات اسی طرح کے جس طرح کے مشرکین مکہ کے اپنے معبودوں اور اپنے بتوں کے بارے میں تھے، اسی طرح کے نظریات کلمہ پڑھ کے کئی مسلمان اپنے ان قبر والوں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی بت بنائے تھے، بزرگ ان کی ہستیاں فوت ہو چکی تھیں، اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ عبادت ان کی کرتے ہیں، ہم یہ الہ ہیں، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو صرف ذریعہ ہیں اللہ تک پہنچانے کا۔ آج بھی یہی کہتے ہیں ہم ان قبر والوں کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو ذریعہ ہے اللہ کے قریب کرنے کا، یہ تو وسیلہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور وہ جب ان کو سمجھایا جاتا تھا جو جواب وہ دیتے تھے وہی جواب یہ دیتے ہیں۔ وہ بھی کہتے تھے وجدنا آبانا، یہ بھی کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے کر رہے تھے، کیا وہ سب پاگل تھے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انی اشہد اللہ، حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے پھر یاد رکھو انی اشہد اللہ، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدو، تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بریء، میں بری ہوں جو تم شرک کر رہے ہو، میں نے جو بتانا تھا سمجھانا تھا سمجھا چکا، تمہیں کہہ چکا، اب جو تم کر رہے ہو اس کا بوجھ اور وبال بھی تم پر ہے۔ من دونی، اس اللہ کے علاوہ، فقیدونی، میرے خلاف جو تم کر سکتے ہو کرو، جمیعا، تم سب مل جاؤ، ثم لا تنظرون، پھر مجھے ذرا بھر بھی مہلت نہ دو۔ دیکھو اتنا بڑا چیلنج کون کر سکتا ہے کہ سارے الگ ہیں پہلے وہ، اور حالت اور کیفیت یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے ہمارے کسی معبود کی بد دعا لگ گئی ہے تجھے، تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے، اور ہم تیرے کہنے پر چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیا تیرے نظریات ہی ٹھیک ہیں؟ اب تک جو کرتے آ رہے تھے وہ سب غلط تھا۔ اب انہوں نے تو نفسیاتی طور پر کمزور کرنا چاہا،
لیکن پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا عقیدہ اللہ پر کتنا مضبوط ہے اور کتنی بڑی بات کی، تو پھر یہی بات ہے نا، تم سارے مل جاؤ، فقیدونی جمیعا، میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کرو، لا تنظرون، ایک لمحہ بھر بھی مہلت نہ دو، تم بھی، تمہارے باطل معبود بھی، اللہ کے علاوہ جس کو بھی ساتھ ملانا ملا لو، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، پوری کائنات تمہارے ساتھ ہے، اگر اللہ کچھ نہیں کروانا چاہتا تم سے تو تم میرا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ یہ کون بات کر سکتا ہے جس کا عقیدہ اور ایمان اس بات پر مضبوط ہو کہ اس کائنات کا پتہ اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جس کا یہ عقیدہ مضبوط ہو کہ اس کائنات کی پوری قوتیں، قدرتیں، طاقتوں کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، مجھے مہلت نہیں دینی تم نے۔ کتنا مضبوطی ہے۔ آج اگر ہمارے اندر بھی یہ عقیدے کی مضبوطی آ جائے کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، پوری کائنات مل کے اس فائدے کو روک نہیں سکتی، اور اللہ رب العالمین نہ چاہیں، پوری کائنات مل کر ہمیں نقصان دینا چاہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی ہمارا۔ وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہماری قسمت میں۔ انسان کسی سے نہیں ڈرے گا، کسی سے نہیں ڈرے گا۔ ایک اللہ رب العالمین کا ڈر جس کے دل میں آ جائے، پوری کائنات کے ڈر اس دل سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیں، دنیا کے ڈر نکل جائیں گے، بے خوف ہو جائیں گے، نڈر اور بہادر بن جائیں گے۔ انی توکلت علی اللہ، اور کیا کہا؟ مجھے میرے اللہ پر بھروسہ ہے، ربی، جو میرا رب ہے، اور ربکم، تمہارا بھی وہی رب ہے۔ تمہیں بھی اتنی قوت اور طاقت، اختیار، کنٹرول ملا ہے نا، یہ بھی اللہ نے دیا ہے، یہ مال و دولت اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ تمہارے جسم میں جو طاقت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھو صرف تمہارا رب نہیں، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کتنی زبردست بات کی ہے۔ زمین پر کوئی بھی جاندار چلنے والا ہے نا، الا هو آخذ بناصیتها، اللہ اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے۔ پیشانی کو اللہ پکڑتے ہیں، پیشانی کے بالوں سے اگر کسی کو پکڑا جائے تو وہ بڑی مضبوط پکڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی پیشانی میں انسان کی عزت بھی اسی میں ہوتی ہے کہ تم سب کی عزت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کا مال اور سٹیٹس اور اختیار اور دولتیں ہمارے پاس ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس دنیاوی جاہ و حشمت اور عزت اور دولت اور سٹیٹس کی وجہ سے تم نے میری بات نہیں مانی، تو یاد رکھو تمہاری عزت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تمہاری عزت ختم ہو جائے گی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے، وہی عزتوں کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور تمہاری پیشانی بھی اسی کے اختیار میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے۔ آخذ بناصیتها، جب وہ چاہے گا تمہیں موت آ جائے گی۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ کیا مطلب؟ گویا جس دین کی طرف میں بلا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ راستہ سیدھا ہے، جس پر تم ہو وہ سیدھا راستہ نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو یاد رکھو میں نے تمہیں پہنچا دی ہیں، اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دی، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا، جو میری ذمہ داری تھی میں تو پورا کر چکا، میری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، اب تمہاری مرضی ہے مانو یا نہ مانو۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور جانشین بنا دے گا، خلیفہ بنا دے گا، نہیں تمہیں نیست و نابود کرنے کے بعد اللہ اور قوم لے کے آئے گا، قومًا غیرکم، تمہارے علاوہ اور قوم، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لا تضرونہ شیئا، تم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تم سب کو ہلاک کر دے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تم اپنی طاقت پر گمان نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو اپنی طاقت پر، یہ ناز نہ رکھو کہ ہم بڑے بڑے مکانوں میں رہنے والے، بڑے محلات بنانے والے ہیں، ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کی نہیں مانو گے، اللہ اس زمین پر نیست و نابود کر کے عبرت کا نشان تمہیں بنا دے گا، اور اللہ اور قوم لائے گا، تم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، یعنی عذاب آیا، تو ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، جس طرح نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے کشتی میں نجات دی، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے عذاب سے پہلے پیغمبر کو اور ان کی قوم کو وہاں سے نکال لیا،
वनज्जैनाहुम, और उन्हें अजाब, उनको निजात दी, मिन अजाबिन गलीज, बहुत सख्त अजाब से। वतिलका आदुन, और ये आद थे, अब नहीं है। जब कुरान नाज़िल हो रहा था, मुशरिकीन मक्का, सुनो इनकी इबरत पकड़ो, इनके महल्लात में तुम भी जाते हो, खंडर और बैरान बैयाबान उनके आसार उनके महलों के आज भी मौजूद हैं और अब भी हैं, उस वक्त भी थे जब ये कुरान नाजिल हो रहा था और आज भी मौजूद हैं। जजीरा नुमा अरब में आज भी उनके महल्लात और निशानात उनके मकानात के मौजूद हैं। तिल का आद, ये आद थे, जहादू बि आयात रब, जिन्होंने इनकार किया था अपने रब की आयतों का, वअसौ रुसुलहु, और उसके रसूलों की नाफरमानी की। एक रसूल की नाफरमानी सब रसूलों की नाफरमानी होती है। वत्तबाउ, और उन्होंने पैरवी की थी, अमरा कुल्ल जब्बारिन अनीद, हर जाबिर सरकश जो इख्तिदार वाला था, जो इख्तियार वाला था, कुव्वत और कब्जे और कंट्रोल वाला था, उसकी उन्होंने बात मानी, पैगंबरों की बात नहीं मानी। यानी इनकार करने वाले तो बड़े सरदार थे शुरू शुरू में, लेकिन छोटों को भी इसलिए सबको नेस्तो नाबूद कर दिया गया क्योंकि कमजोर लोग जो फकरा थे वो भी उनकी वजह से नहीं मानते थे कि उन्होंने नहीं माना तो हम भी नहीं मानते। ठीक है ना, जिस तरह पहले भी मैं बता चुका हूं, हर पैगंबर का इनकार करने वाले वही लोग थे जो दुनियावी एतबार से बड़ा स्टेटस और मेयार और मकाम रखते थे, सरदार थे, जिनके हाथों में इख्तियार था और हुकूमत थी। और कमजोर लोगों का चूंकि गुजर बसर, उनकी मईशत उनके साथ अटैच होती है, इसलिए उन्होंने भी नहीं माना। उन्होंने पैरवी की थी अपने सियासी लीडरों की, मजहबी जो उनके रहनुमा थे, जो पैगंबर थे, जिन्होंने दीन की दावत दी, उनकी बात नहीं मानी। उनके जो सियासी रहनुमा थे, सियासी उनके लीडर थे, हुक्मरान थे उनकी बात मानी। आज भी ऐसे है ना, लीडरों अपने अपने सियासी लीडरों और सियासी रहनुमाओं पर जाने निछावर करने के लिए लोग कुर्बान हैं। उनकी बातें सब मानेंगे, उनकी खातिर सारी कुर्बानियां देंगे। एक बंदा मुझे मिला, मुझे बड़ी हैरत हुई, थोड़ी सी बात हुई, वो कहता है मुझे ना इधर इधर चौक में तुम ले जाओ, इधर चौक में मुझे अगर कहो, इमरान खान मुझे कहे, मजहबी पेशवा है ना, उनका मजहबी लीडर है, अगर इमरान खान मुझे कहे तो इस चौक में मेरी गर्दन तुम उतार देना, मैं उसकी खातिर जान देने के लिए तैयार हूं। अब देखें किस कदर जुनून है, ये जान इमरान खान के लिए है, ये नवाज शरीफ के लिए, किसी सियासी लीडर के लिए ये जान इतनी हकीर है। इससे बड़ा शिरक और क्या होगा। बुत के नाम पे अगर कोई कुर्बान कर देता है अपने बेटों को तो वो शिरक है, अगर इमरान खान के नाम का हो जाए तो वो क्या होगा। ये जान अल्लाह के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। अगर हमारा रब कहे, और देखो ना फिर रब कहे, अल्लाह की तरफ से आजान की आवाज आती है, नींद कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, और यहां दावे हैं कि इमरान खान कहे। और एक और की वीडियो मैंने देखी एक बंदे की, कहता मुझे इमरान खान कहे ना तो ये मेरा बेटा है, उसका बेटा सामने था उसके, ये मेरा एक ही बेटा है, इसकी गर्दन पे छुरी फेरो मैं फेर दूंगा। बेवकूफ आवाम, बिल्कुल बेवकूफ हो चुके हैं, अकल मारी जा चुकी है और अपने मजहबी सियासी रहनुमाओं की खातिर पागल हो चुके हैं। कोई पता नहीं इनको दुनिया में किस लिए आए थे। अब देखें ये सारे सियासी रहनुमा जितने भी हैं, बाकी मुल्कों का नहीं पता हमें, हमारे मुल्क में जो भी हैं एक दूसरे की टांगें खींचने में और मुल्क को लूटने में लगे हुए हैं। अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसे हुक्मरान दे जो अल्लाह से डरने वाले हों, जो अल्लाह से डरने वाले और इस मुल्क के खैर खा हों। वरना इस वक्त हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता जो मुल्क के खैर खा हों, जो सारे ही अपने 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 मफादात की खातिर आने वाले हैं। जो इक़्तिदार में होता है उसको सारा कुछ ठीक नज़र आता है, जब इक़्तिदार ख़त्म हो जाए तो उसको महंगाई भी नज़र आती है, उसको दूसरे चोर भी नज़र आते हैं, सारी खराबियां उसको नज़र आती हैं। लेकिन जैसे इक़्तिदार मिलता है सारा कुछ फिर ख़त्म हो जाता है और सब ठीक लगने लग जाता है उनको। और ये सारा नतीजा है इस गलत निज़ाम हुकूमत का, जमहूरियत का नतीजा है। जो जमहूरियत कुफ्र का निज़ाम है, इस्लाम का निज़ाम है ही नहीं। निज़ाम जब सही निज़ाम लाएंगे ना तो तब सारी चीज़ें दुरुस्त होंगी ना। तो आगे देखें, बहुत भी फी हाज़िही दुनिया लान, अल्लाह फरमाते हमने उनके दुनिया में भी उन लानत पीछे लगा दी, क़यामत के दिन भी रहमत से दूर होंगे, अल्लाह की लानत में होंगे। अला इन्ना आदन कफरू रब्बहुम, ये आद थे जिन्होंने कुफ्र किया था अपने रब की आयतों का। अला बुअदन, दूरी है आद के लिए। कौम हूद, जो हूद की कौम थी, यहाँ पर उन पर जो अजाब आया उसका जिक्र नहीं है, दूसरी जगहों पर कई आयतों में इनका जिक्र आता है अजाब का, कि इन पर ना सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, कहीं पे आता है कि इन पर जो है
وَأَصْبَحَ صیحہ، ان پر سخت چیخ آئی. تو ان پر جو اصل بہت بڑے بڑے قد تھے اور بڑے ان کے جسامت تھی ان کی، تو ان پر جو عذاب تھا نا وہ پہلے تو بادل آئے. کاٹ سالی تھی اس قوم پر، تو پہلے بادل آئے، انہوں نے سمجھا کہ بارش برسے گی اور اللہ کی رحمت آئے گی، لیکن اس کے بعد بارش نہیں برسی بلکہ ٹھنڈی تیز اور تند ہوا چلی. سخرها علیہم 7 لیال حسوما، ایسی تیز ہوا کہ جس ہوا، اور پھر ٹھنڈی بھی تھی تیز اور تند، اس ہوا نے ان کو اٹھا اٹھا کے پھینکا. ان کے پاؤں ٹکتے نہیں تھے زمین پر، ایسے پٹک پٹک کے مارا اس ہوا نے. 7 لیال و8 ایام، 7 دن اور 8 راتیں مسلسل وہ ہوا چلتی رہی، اور ادھر سے اٹھا کر پھینکتی ان کو ادھر، اس طرف سے پھر اٹھا کر ایسے پھینکتی زمین پر، اور دے دے کے مارا ان کو. اور آخری دن ایسے تھا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، یہ ایسے گرے پڑے تھے، اللہ فرماتے ہیں جیسے کھجور کے لمبے خالی تنے ہوں، کھوکھلے تنے، اندر کچھ نہیں تھا. پھر جب مارا نا، پٹک پٹک کے مارا ان کو ہوا نے، اور پھر گرے اور مرے. ہوا ان کے منہ سے جاتی تھی اور اندر پورے جسم سے، پیٹ سے داخل ہوتی پخانے کے راستے باہر نکل جاتی، اور پخانے کے راستے سے اندر ہوا آتی اور منہ اور کانوں ناک سے باہر نکلتی. اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا، خاویہ، خالی کر دیا، پائپ بنا کے رکھ دیا اللہ نے. اتنے لمبے لمبے قد تھے. فرماتے پھر ایسے پھر پڑے تھے جیسے کھجور کے لمبے خشک خالی تنے ہوتے ہیں، اور نشان عبرت بنا دیا اللہ نے. سب کو پٹک پٹک کے مارا. یہ عذاب کے جو ان پر جو عذاب آیا، ان کا ذکر آگے سورہ شعراء میں ہے، سورہ حاقہ میں ہے، اور سورہ فصلت میں ہے. آگے چل کے ہم پڑھیں گے، وہ صورتیں آگے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا. آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اور آگے قوم سمود کا ذکر ہے. یہ قوم سمود جو تھی، آگے چل کے ہم پڑھیں گے. انہوں نے بھی جو ہے وہ کہا کہ ان پر ہوا آئی تھی نا، تو انہوں نے محلات ایسے بنائے، کہا یہاں تو ہوا آ ہی نہیں سکتی. تو اللہ نے ان کو بھی پھر کیسے، جب نافرمانی کی انہوں نے، ان پر کیسے عذاب ہے، وہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. آپ ان اسباق کو آگے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر بھی کیا کریں، تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور آج کے سبق میں جیسے پڑھا ہم نے کہ دین کی طرف آنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین پہلے سے زیادہ بہتر دنیاوی عزت، دنیاوی مقام اور مرتبہ عطا کر دیتے ہیں. دین میں آنے سے اللہ تعالیٰ سکون قلب عطا کرتے ہیں. وہ لوگ ہمارے رشتہ دار یا دوست جو صرف اس وجہ سے، کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے، صرف اس وجہ سے دین کی طرف نہیں آ رہے کہ ہمارے تو پھر جو عیش و آرام ہے، جو سہولتیں یہ ساری چھوٹ جائیں گی. ایسی بات نہیں ہے، یہ شیطان کا وقتی طور پر جو ہے کچھ نہ کچھ امتحان تو دینا پڑتا ہے، کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. انسان کی جو ہے مزاج اور معاملات جو بن چکے ہوتے ہیں، روٹین اس کی بن چکی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ جو ہے مشکل آتی ہے. لیکن ان مع العسر یسرا، اس تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے. اور پھر یہ کتنی بڑی جو ہے خوشی کی بات ہے کہ اگر دنیاوی طور پر صرف دین کو چھوڑ کر دنیا کی رونقیں اور لذتوں میں رہیں تو صرف دنیا ہی ہے، اور پھر قلبی سکون بھی نہیں ہے، صرف دنیا ہی دنیا ہے. اگر آخرت کی طرف آئیں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی طرف آئیں، تو اللہ دنیا بھی اچھی عطا کرتے ہیں، قلبی سکون بھی عطا کرتے ہیں، اور آخرت کے انعامات بھی ہیں. ہمیشہ ہمیشہ کا جو عیش و آرام، جو اصل زندگی ہے، وہ بھی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا بھی اچھی دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.